اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گناہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اسی لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کیا عجب ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ شخص عابد اور زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس عابد اور زاہد کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں سے آ بیٹھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس سے اٹھایا۔ وہ گناہگار شخص اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس گناہگار کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایہ ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلے تمام خطائیں معاف کر دی، جبکہ اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔